میں عدالتی کیسز میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت پر اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، اور اس خط میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور جوڈیشل اور جو ایجنسیز ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں، ججز کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، ججز کو تھریٹن کیا جا رہا ہے، عدالتی کیسز پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور اس میں ذکر بانی پی ٹی آئی کے کیسز سے متعلق بھی ہے، اور جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر کیسز آپ کے پارٹی کے چیئرمین کے اسی عدلیہ کے سامنے جو ہے وہ زیر سماعت ہوتے ہیں، اور اس کے ناقابل سماعت قرار دینے کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ججز کو پریشرائز اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین صاحب کے بھی کیسز سے متعلق اس پر بھی اثر انداز ہوا گیا ہے؟ تھینک یو الینا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بام شیل ہے، یہ 12 صفحات جو ہیں، ان کی بیسس کے اوپر پاکستان کا مستقبل ڈٹرمن کیا جائے گا کہ یہاں انسٹیٹیوشنس نے کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے۔ I must express my gratitude to these 6 brave people جنہوں نے اس کے اوپر سائن کیا ہے، کہ انہوں نے جرأت کی کہ اس سارے مسائل کو ٹرانسکرائب کریں ان پیجز کے اوپر، اور وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں، اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں ان میں سرکولیٹ کیا ہے، اور وہ سب کچھ ڈیمانڈ کریں جس کا الینا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیہ میں۔ یہ ہونا چاہیے تھا بہت پہلے۔ پاکستان میں جوڈیشری کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے۔ یہ وہ جوڈیشری ہے جو کہ انڈر پریشر، جن سے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جیسے چیزیں جو ہے نا وہ کوائن کروائی گئی تھیں، اور اس ملک میں مارشل لاز کی تاریخ جو ہے وہ رقم کی گئی تھی۔ یہ وہ جوڈیشری ہے جس کو پریشرائز کر کے اور بھی بہت سارے جوڈیشل مرڈر، جو کہ اسی جوڈیشری نے اب کہا ہے، بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر وہ کروایا گیا تھا، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوا تھا، اور بھی بہت کچھ ہے، اس پتلے میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ ایک نئے صبحوں کا ایک آغاز ہے، اور آپ کی جماعت بھی ان ججز کی ایفرٹس کو سپورٹ کرتی ہے۔ جی بالکل، میں نے پہلے کہا ہے کہ I express my gratitude to these people, and I think every citizen of the country should express his or her gratitude to the people who have put the signatures on these pieces of paper. But Rauf sahab, they've mentioned the pressure that they're facing. اب جو دباؤ ان پر ڈالا جا رہا ہے اس کا اظہار وہ مطالبہ کریں جوڈیشل کنونشن اس حوالے سے بنایا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے۔ جسٹس صدیقی کے حوالے سے بھی فیصلہ بھی ریسنٹلی سامنے آیا، جس میں انہوں نے بھی جو ریٹریٹ کیا جو ان کی ڈیمانڈز تھی کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹرونشنز رہی ہیں، مداخلت رہی ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا بھی ذکر ہے اس پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے پریشرز کا اور اپنے گریونسز کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کے لیے اگر جسٹس کی ڈسپنسیشن اتنی مشکل ہے تو آپ لوگ کو انصاف کا حصول آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا، اسموتھ رہے گا؟ ہمیں تو انصاف ملا ہی نہیں جی۔ 2 سال سے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دیکھیے، کل بھی میں نے ایک پریسر کیا ہم نے، اور آپ کل بھی ایک ہمارا بیانیہ بھی آیا، جو جسٹس جو ہیں عامر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے خاص کر ان کے بارے میں بات ذکر کیا ہے کہ جی ان کے کانڈکٹ کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہے۔ یہ ہم نے لکھا ہوا پریسر بیانیہ، اور عمران خان صاحب نے گزشتہ سال خط بھی لکھا تھا، ان کو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں کئی دفعہ کہ آپ اپنے آپ کو ریکوز کریں، اور یہ مطلب ایک پریکٹس ہے، ایک جوڈیشل پریکٹس ہے کہ جی اگر کسی میں آپ عدم اعتماد کا اظہار کریں تو وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیتا ہے۔ یہ نہ صرف بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے چیف جسٹس صاحب، بلکہ ہر بینچ کا لازمی حصہ بنتے ہیں۔ اور اس میں جس کیس کا ذکر کیا گیا ہے، خاص کر کیا گیا ہے، وہ عدت کا کیس ہے، جس میں کہ 3 ممبر کا بینچ تھا۔ اس میں 2 ججز نے کہا تھا یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، اور اس عامر فاروق نے کہا تھا کہ جی مینٹینیبل ہے۔ تو وہ چونکہ ہار گیا تھا اس میں، تو اس نے وہ رادر دین کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جاتا، اس نے وہ ریموو کر دیا اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سے، اور یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا، اور پھر وہ ڈٹرمن کروایا کہ ہاں جی مینٹینیبل ہے۔ تو اس حد تک انٹرفیرنس اور پریشر جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جاتا رہا ہے۔ یہ صرف جوڈیشری کی بات نہیں ہے، یہ باقی بھی پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں، I'm sorry, I'm going to name it, الیکشن کمیشن آف پاکستان is worse than the judiciary. وہ بھی اس کی ایک ایکسٹینشن ہی ہے نا جی۔ اب اس کا کانٹیکٹ دیکھیے، جو چیف الیکشن کمشنر کا کانٹیکٹ کیا رہا ہوا ہے، کس طریقے سے اس نے الیکشنز کو 9 فروری کو اس نے کتنی ڈاکہ ڈال کے اس الیکشنز کو لے کے گیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا۔ تو یہ ایک آغاز ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1 دن میں، یہ 2 دن میں، یہ 10 دن میں یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کم از کم بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو، اس میں جو معروضات ہیں جو انہوں نے ڈالی ہیں، اس میں تمام جو ایک خاکہ کھینچ دیا انہوں نے کہ جی اس ملک میں جوڈیشری کے اوپر کیا پریشرز ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے فیصلے زبردستی کروائے جا رہے ہیں انڈر پریشر آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز۔